تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، اور اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ان کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور اس کے خراب یعنی اس کو ویران کرنے میں کوشش سعی کرے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ اس میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ انسان آداب کی رعایت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کا ڈر خوف دل کے اندر رکھتے ہوئے اس میں داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی، لیکن جو لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان میں اللہ کا نام لینے سے دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے لہم فی الدنیا خزی، دنیاوی زندگی کے اندر ان کے واسطے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم۔ اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا اہل کتاب کا۔ اہل کتاب کے بڑے بڑے دعوے تھے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے۔ اس کے بعد یا تو اتنی رواداری دکھا رہے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا احترام، جیسے کہ بڑی پرانی ان کی دوستی تعلقات ہوں، لیکن پھر ساتھ ساتھ آپس کے اندر اتنی بحث مباحثہ کہ ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، اور نصارہ یہودیوں سے کہتے ہیں تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مکے کے مشرک لوگ، انہوں نے دونوں کے بارے میں کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے، یعنی تینوں آپس میں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور جو تنگ آیت و جنگ آیت انسان کی فطرت ہے، جب تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو جنگ و جدال پر اتر آتا ہے، تو ایک دوسرے کا گریبان کھینچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بات تو تینوں صحیح کہتے ہیں، نہ تم کسی دین پر رہے، نہ یہود رہے، نہ نصارہ رہے، اور مشرکین کا تو کوئی دین تھا ہی نہیں۔ اب اختلاف ختم ہونے کی شکل ایک ہی ہے کہ آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی، ان سے وابستہ ہو جاؤ تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے بجائے، آپ کو ماننے کے بجائے، آپ علیہ السلام کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکا سن 6 ہجری کے اندر، اور بلکہ اس سے پہلے مکے کے اندر آپ 13 سال تک رہے۔ آپ چاہتے تھے ہم یہاں پر نماز پڑھیں، تو مشرکین
جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا ذمہ دار متولی قریش کے لوگ سمجھتے تھے، آپ کو خانہ کعبہ میں نہیں آنے دیتے تھے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالتے تھے، کبھی آپ کے گلے کے اندر پھندا ڈالتے تھے، مختلف طریقوں سے آپ کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترا سا بنایا کہ ہم اس پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مدینے سے مکے سے بالآخر ہجرت کرنی پڑی، اور سن 6 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام تقریباً 15 یا 13-1400 صحابہ کو ساتھ لے کر کے عمرے کے ارادے سے نکلے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک دیا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر بیت المقدس کے اندر بڑی ویرانی، بڑی تباہی مچائی۔ ایک رومن ٹائٹس گزرا ہے، اس نے خانہ کعبہ کو کیا نام بیت المقدس کو بڑا ویران کیا، اس کے اندر بڑی تباہی مچائی، اور بخت نصر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے تو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اس کے اندر خنزیر ذبح کیے گئے، اس کے کچھ حصے کو آگ لگائی، جلایا گیا، یہ سب کچھ تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ ابرہا یمن کا گورنر تھا، اس کو دیکھیے، وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، وہ نصرانی عیسائی تھا، اور عیسائی بادشاہ جو قیصر روم تھا اس کے اشارے پر مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اپنے یہاں ڈپلیکیٹ کعبہ جو بنایا ہے لوگ اس کا طواف کریں، یہاں پر آیا کریں۔ تو تاریخ کے اگر آپ اوراق الٹیں گے پلٹیں گے تو بڑی آپ کو تباہی اس طرح کی نظر آئے گی۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے خود بیت المقدس کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت مریم کی پیدائش بیت المقدس کے مشرقی حصے کے اندر ہوئی، سورہ مریم میں ذکر آئے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مشرق میں کوئی حجرہ تھا، وہاں پیدائش ہوئی، اس لیے وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو مقدس مانتے ہیں عیسائی لوگ، اور اس کی ضد میں جو یہود ہیں وہ مغربی حصے کو متبرک مانتے ہیں۔ تو خود کا ہم بیت المقدس کو بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا اگر دیکھا جائے، ایک مشرق کو اور دوسرا مغرب۔ اس کا جواب بھی اللہ نے آگے دیا ہے، بھائی مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر کو رک کر کے نماز پڑھو گے، اللہ کسی جہت خاص کے اندر نہیں ہے، یا خاص کسی مکان کے اندر نہیں ہے کہ تم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ تو اس طرح کی حرکتیں خرافات ان لوگوں نے کی، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تو مسجد کی آبادی اعمال سے بھی ہوتی ہے، اور مسجد کی آبادی بظاہر سے وہ زینت جو مسجد کی ڈینٹنگ پینٹنگ اور اس کی در و دیوار ہے ان سے بھی ہوتی ہے۔ تو ایک ظاہری ہے آبادی اور ایک باطنی آبادی، دونوں طریقے سے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آئے گا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد کی آبادی کا بڑا تاکیدی حکم شریعت کے اندر ہے، اور مسجد کی خرابی اور اس کے اندر جو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، لہم فی الدنیا خزی، اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے۔ اب چاہے یہ کام ایک پوری جماعت کرے، چاہے اکیلا ایک آدمی کرے، وہ سب کے سب اس وعید کے اندر شامل ہے۔ اگر ایک آدمی روکے گا تو وہ گنہگار ہوگا، پوری جماعت مل کر کے روکے گی وہ گنہگار ہوگی۔ پتہ ہی چلا کہ مسجدیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہیں، ان کی ظاہری باطنی ہر طریقے سے دیکھ ریکھ کی جائے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت
صحابہ نے یہ سوچ کر کے کہ کہاں پیغمبر کو رات کے وقت تکلیف دے، آپ کو اطلاع نہیں کی۔ ایک آدھ دن کے بعد آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے، نظر نہیں آتی جو صفائی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا، تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے اصالہ ثواب کیا۔ پتہ ہی چلا کہ مسجدوں کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم اس کے اندر اس بات کو یہ نہ سمجھے، بلکہ فرمایا کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز آ کر کے نہ آئے، مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلائے، کوڑا کرکٹ اگر ہے تو اس کو وہاں سے اکٹھا کر کے باہر لے جائے، یہ بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر تقریباً 3 گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اظلم، کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا۔ ایک تو یہی آیت ہے کہ جس میں مسجدوں سے روکنے کے بارے میں آیت نازل ہوئی، دوسرے ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے۔ اللہ پر جھوٹا الزام کیا کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے یا اللہ کے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جب قرآن کو اللہ احد اللہ الصمد کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے۔ تو پتہ ہی چلا کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر کے ظالم ان لوگوں کو کہا ہے۔ جو مسجدوں سے روکے وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں، اور جو آدمی جھوٹی گواہی دے یا سچی گواہی کو چھپائے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں، اب سوال یہ ہے کوئی ایک ان میں سے ہونا چاہیے، لیکن جواب یہ ہے کہ اپنے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہی ہے، ہر ظلم بڑا ہے۔ مسجد سے روکنا الگ ہے، اللہ پر جھوٹی گواہی دینا یہ الگ ہے، اور گواہی کو چھپانا یہ الگ ہے، اور اللہ پر جھوٹا الزام لگانا یہ الگ چیز ہے۔ تو اپنے اپنے نوعیت کے اعتبار سے ہر چیز بڑا ظلم ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ جھگڑا کیا کہ مشرق زیادہ محترم ہے، بعد میں مغرب، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا مشرق مغرب سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، جدھر کو رک کر کے نماز پڑھو گے اللہ کو نماز قبول۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات بھی ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ایک لشکر کے اندر تھے، غزوے کے اندر رات کا وقت ہو گیا، قبلے کا پتہ نہیں تھا کدھر قبلہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی تحری سے ایک طرف کو نماز پڑھی، بعض نے دوسری طرف، اور نشان لگا دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کسی نے بھی قبلے کی طرف نماز منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، ہر ایک کا قبلہ بھی بدلا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نازل ہوئی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دو مشرق مغرب اللہ کا ہے، یعنی تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قبلے کا پتہ ہی نہ چلے بالکل، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، بتانے والا اگر موجود ہے تو پوچھنا پڑے گا، بتانے والا بھی نہیں، قبلے کا پتہ بھی نہیں، یا قبلے کا پتہ ہے لیکن دشمن ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو ایسی شکل کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ نفل نماز جو ہے اس کے بارے میں تو بڑی حد تک رعایت ہے کہ اگر آپ سواری پر سوار ہیں اور قبلے کی طرف آپ منہ نہیں کر سکتے تو جدھر آپ کی سواری جائے کوئی بات نہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول ہو جائے گی۔ البتہ فرائض کے بارے میں یہ ہے کہ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے قبلے کی طرف مڑ کر نماز پڑھی جائے، چونکہ نماز کے فرائض میں سے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ایک آیت آئے گی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اس آیت کی وجہ سے امام شافعی دیگر ائمہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ کسی حال میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاکمانہ انداز میں
اور مستولیت کے ساتھ، یعنی ذمہ دار کی حیثیت سے یا پڑھائی کی حیثیت سے داخل نہیں ہو سکتا، البتہ عاجزی کے ساتھ کسی کام کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے اگر مسجد میں آتا ہے تو آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ غیر مسلم کے بڑے بڑے وفد مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ نے ان کو مسجد سے باہر کہیں الگ ملاقات نہیں بلکہ مسجد ہی کے اندر ملاقات ہوتی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ غیر مسلم آ سکتا ہے۔ آج انہی کے مسلک پر ساری دنیا عمل کرتی ہے، بہت سارے کام حرم کے اندر غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، اگر ان ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دیا جائے تو ان کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، چونکہ مسجد حرام جو ہے صرف کوئی نہیں بلکہ مسجد حرام کا دائرہ 4-5 کلومیٹر دور تک ان لوگوں نے اس کو کر رکھا ہے، تو اس دائرے میں کوئی غیر مسلم پھر مسجد کا کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مسجد کے اندر اگر کوئی غیر مسلم کاریگر ہے اور کوئی اس کی خدمت لینی ہے تو اس کو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا آنا جانا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔